قسم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ، آج کی اس ویڈیو میں زکوٰۃ سے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ زکوٰۃ کب، کس پر، کتنے مال میں، کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ بات کو سمجھانے کی توفیق دے۔ چونکہ مجمع نہیں ہے، لوگ سامنے موجود نہیں ہیں، ہماری نظر کیمرے پر ہوتی ہے، ایسی صورتحال میں مسائل کا سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر لوگ سامنے موجود ہوں تو بہت اچھے انداز میں آسان طریقے سے بات کا سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ آسان کرے۔ دیکھیے، ہر قسم کے مال پر ہر چیز میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ 4 چیزوں میں فرض ہوتی ہے، اس کو نوٹ کر لے، اور اگر چاہے تو پین لے کر کاپی میں لکھتے جائیں۔ زکوٰۃ سوچ سمجھ کر اس کی مکمل جانکاری کرنے کے بعد مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے، اس لیے بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ زکوٰۃ 4 چیزوں میں فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، سونے میں۔ اب سونا کتنے گرام ہو اس کی تفصیلات میں بعد میں کروں گا، پہلے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ نمبر 1 سونے میں، نمبر 2 چاندی میں، اس کی مقدار بھی بعد میں بتاؤں گا۔ نمبر 3 کیش رقم پر، نقدی مال میں۔ نمبر 4 سامان تجارت میں، یعنی تجارت، کاروبار اور بزنس کے لیے جو سامان ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونے میں، نمبر 2 چاندی میں، نمبر 3 کیش رقم میں، نمبر 4 کاروبار اور بزنس کے مال میں۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب آئیے پہلے نمبر اور دوسرے نمبر پر، سونا اور چاندی، اس پر بہرحال زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ آپ استعمال کر رہے ہوں یا استعمال نہ کر رہے ہوں، جس کسی بھی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو یا بنگڑی کی شکل میں ہو، انگوٹی کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، جس کسی بھی شکل میں ہو، بہرحال سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3 کیش رقم پر، وہ کیش رقم اپنی جیب میں ہو یا وہ پیسہ آپ نے اپنی بیوی کے پاس رکھنے کے لیے دیا ہو، یا آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں ہو، یا آپ نے کسی کو قرضے میں دیا ہو، یہ تمام چیزیں کیش رقم کے حکم میں آتی ہیں۔ اپنے پاس ہو، اکاؤنٹ میں ہو، یا آپ نے کسی کو قرضے میں دیا ہو، وہ قرض واپس آنے کی آپ کو امید ہو، تو یہ تمام چیزیں کیش رقم کے حکم میں آتی ہیں۔ نمبر 4 تجارت کے سامان اور بزنس کے سامان میں۔ بزنس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، میری چپل کی دکان ہے تو میرے دکان کے اندر جتنے بھی جوتے اور چپل ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں یہ کاروبار اور بزنس کا مال ہے۔ کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے کی دکان والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بزنس کا مال ہے، لیکن وہ مال بھی بزنس کے حکم میں آتا ہے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر سیٹ خریدی ہے، 1 سے 2-3 سیٹ ہیں، نیت یہ تھی کہ میں سامنے چل کر اس کی قیمت بڑھنے کے بعد بیچوں گا، تو یہ بھی کاروبار اور بزنس کے حکم میں آتا ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میری ایک دکان ہے، اس دکان میں جو سامان ہے بس وہی بزنس کا سامان ہے، ایسا نہیں۔ آپ نے 1 سے 2 سیٹ خرید رکھی ہیں، سامنے چل کر بیچنے کی آپ کو نیت ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ بھی تجارت کے حکم میں آ جاتی ہیں۔ اب لوگوں کی نیت ڈلمل ہونے لگتی ہے۔ پہلے نیت ہوتی ہے کہ میں یہ سیٹ خرید رہا ہوں، سامنے قیمت کے بڑھنے پر میں سامنے چل کر اسے بیچنے والا ہوں۔ اب جب سن رہے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اب نیت بدل رہے، نہیں میں اپنے پاس رکھ لوں گا، بیچوں گا نہیں۔ یہ چور نیتی اللہ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے اس میں گڑبڑ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں کرے گا، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اس لیے نیت کو نہ بدلے، نیت کو برقرار رکھے۔ آپ نے کس نیت سے خریدا ہے، بہرحال اس کی تفصیلات میں بعد میں کروں گا۔ تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب دیکھو، مثال کے طور پر میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس سونا ہے یا نہیں۔ سونا ہے تو اس کو اٹھاؤ، کتنا ہے دیکھو۔ اگر میرے پاس سونا ہے 25,000 روپے کا، اور چاندی ہے نہیں ہے، چاندی بھی ہے، وہ بھی 25,000 روپے کی، اور میرے پاس کیش رقم کتنی ہے، وہ بھی 25,000 روپے، سمجھا رہا ہوں۔ اور چوتھے نمبر پر میری دکان ہے چپل کی۔ اب میری دکان میں کتنا بھنڈوال ہے، کتنا سامان ہے، مثال کے طور پر 25,000 کے جوتے ہیں،
اب یہ کل کتنی رقم ہوئی؟ 25,000۔ 25,000 کا سونا، 25,000 کی چاندی، 25,000 کا کیش رقم اور 25,000 کا سامان تجارت، یہ کل پورے 1,00,000 روپے ہوئے۔ اب 1,00,000 روپے ہونے کے بعد اب یہ دیکھیں گے کہ میں کتنے لوگوں کو قرض دینا باقی ہے۔ اب مثال کے طور پر مجھے 50,000 روپے کا قرضہ ہے، 50,000 روپے میرا اپنا قرض نکال دیا اس میں، اب بچے 50,000 روپے۔ اس 50,000 روپے کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر پہنچتی ہے یا نہیں دیکھ لیں، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت بازار میں کیا ہے معلوم کر لیں۔ مثال کے طور پر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت 25,000 ہے، آپ معلوم کر لیں، میں سمجھا رہا ہوں، آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ تو 25,000 روپے، تو پھر آپ کے 1,00,000 روپے میں 50,000 روپے قرض نکالنے کے بعد 50,000 روپے بچے ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ 25,000 پر ہی فرض ہو جاتی ہے۔ اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت 25,000 روپے ہے تو اتنا سونا یا چاندی یا اتنی رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ پھر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ میرے پاس 25,000 کا سونا ہے، 25,000 کی چاندی ہے، 25,000 روپے کیش رقم موجود ہے، 25,000 کا بزنس مال موجود ہے اور 25,000 روپے مجھے لوگوں سے ملنے باقی ہیں، قرضے میں آنا ہے اور وہ یقینی طور پر آ کر ہی رہیں گے۔ دیکھو گزشتہ بار میں نے قرضے کو الگ سے حساب نہیں کیا اس لیے کہ وہ کیش ہی کے حکم میں آ جاتا ہے، لیکن اس میں الگ کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ زکوٰۃ نکالتے وقت ان تمام چیزوں پر آپ کی نظر رہے۔ تو 25,000 کا سونا ہو گیا، 25,000 کی چاندی، 25,000 کیش اور 25,000 بزنس مال، 25,000 روپے لوگوں سے آنے باقی ہیں، 1,00,000 روپے بن گئے۔ آپ کے اوپر 50,000 روپے کا قرض ہے تو اس میں 50,000 روپے نکالیں گے، 75,000 روپے بچ جائیں گے۔ اب 75,000 روپے بچ گئے، آپ بازار میں جا کر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کیا ہے معلوم کریں گے۔ مثال کے طور پر معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ 25,000 روپے اس کی قیمت ہے تو ماشاءاللہ آپ کے پاس تو 75,000 روپے ہیں، تو اس میں 2.5% کے حساب سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے اور 1,000 روپے میں 25 روپے، لاکھ روپے میں 2,500 روپے اور 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ، میں نے ایک سیٹ خریدا تھا کہ قیمت کے بڑھنے پر میں اس کو بیچ دوں گا اور نیت برقرار بھی ہے، تو وہ تجارت کے مال کے حکم میں آتا ہے تو اس سیٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، نکالنا ضروری ہے۔ اور اگر سیٹ خریدنے کے بعد کسی وجہ سے نیت بدل گئی کہ سامنے چل کر میرا اپنا خاص گھر ہو، میں اسے نہیں بیچوں گا، تو اس طور پر آپ کی نیت بدل گئی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر زکوٰۃ کے مسائل سن کر دل کی دھڑکن تیز ہو کر نیت بدل رہی ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، دلوں کی نیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت قرض نکال کر موجود ہے، سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ اور اگر چند چیزوں کے اکٹھا کرنے کی وجہ سے بھی، یعنی تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی کیش رقم ہے، چند چیزوں کے اکٹھا کرنے سے بھی اگر وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت پر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اب زکوٰۃ کسے دینا کسے نہیں دینا تو اس تعلق سے انشاءاللہ کل شام تک ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر زکوٰۃ سے متعلق تمام مسائل میرے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اس میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ 7.5 تولہ سونے کی قیمت کیا ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا بیٹھتی ہے؟ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ انشاءاللہ اس کے لیے بھی الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ
فرض ہو جاتی ہے۔ ضروری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔